یاد رکھیں اس حدیث کو پیش کر کے تفضیلی علی المرتضیٰ کی باطنی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتے ہیں، اور کھلے رافضی خلافت بلا فصل جو ظاہریہ وہ بھی ثابت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں اہل سنت کے صوفیاء کا اس پہ اجماع ہے کہ افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ تمام صوفیاء کا اس پہ اتفاق ہے کہ نبی پاک کے بعد پہلے غوث صدیق ہیں، پھر فاروق ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ اور طاہر القادری صاحب نے حقیقت خلافت کتاب کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ نبی پاک کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری باطنی مشابہت رسول اللہ سے ہو، ظاہری ریاست اور باطنی ریاست جمع ہو جائے۔ مجدد الافسانی، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ صدیق اکبر باطنی بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، ظاہری بھی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو لہٰذا تفضیلی اس سے علی مرتضیٰ کی باطنی خلافت کو ثابت کرتے ہیں۔ جب تو لہٰذا ہمارے پاس یہاں من کنت مولا ہو قطعی قرائن موجود ہیں کہ یہاں مانا پہلا خلیفہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک کبھی بھی صدیق اکبر کو مصلی نہ دیتے، کبھی بھی علی مرتضیٰ ان کی بیعت نہ کرتے، کبھی بھی صحابہ کی اجماع نہ ہوتا۔ علی مرتضیٰ کی فضیلت صاحب مانتے ہیں، فضیلت سے کوئی منکر نہیں، عظیم فضیلت ہے من کنت مولا، نبی پاک نے جس طرح ان کی محبت کا اعلان کیا۔ لیکن اس ذاکر کو چاہیے تھا یہ کہتا کہ بھئی مولا تو مانتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں مانتے، تو پھر ثبوت کے ساتھ منواتا اہل سنت کو، پھر پتہ چلتا۔ اب یہ جو روایتیں